بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ آج کی یہ کانفرنس جو ختم نبوت کے پاکیزہ عنوان پہ ہے، حضرات سید الکونین کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے انبیاء کرام سے لیا تھا، اور انبیاء کرام نے خالق کائنات سے وعدہ کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ربا ہم میں سے جس کے زمانے میں تیرا محبوب آ گیا، نبوت چھوڑ کے امتی بن جائیں گے، شیر پاکستان تشریف لے آئے، آلن و سالن مرحبا۔ آج میں کس آقا کی ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جن کو اللہ نے کائنات کا سردار بنایا، عالمگیر نبوت دی اور ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، میرے رب نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ انا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، اور روئے زمین کے بسنے والوں سن لو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی، جب ایک نبی چلا جاتا، خلفہ نبی، اس کے بعد دوسرا جاتا۔ انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیکونوا خلفاء، خلفاء آئیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ ساری امت کا اتفاق ہے، اور قادیان کی دھرتی سے ایک ملعون کھڑا ہوا جس نے پہلے کہا تبلیغ رسالت ختم نبوت کا منکر کافر ہے، اور پھر کہا نایا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے۔ رسالہ یوحنا میں لکھا قرآن اور خاتم النبیین کے بعد کسی رسول کا آنا جائز نہیں ہے۔ دافع البلا میں بکواس کیا۔ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ اور دنیا کے بسنے والوں سن لو، نبوت کے لیے معیار ہوتا ہے، جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ انسانوں میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ مرزا سب سے بدصورت تھا، نبوت کے لیے معیار ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کی طرف وہی لے کے جبرائیل امین آئے، مرزا بکواس کرتا ہے۔ میری طرف وہی لے کے ٹیچی ٹیچی فرشتہ آیا تھا۔ کسی نے پوچھا پہلی وہی کون سی تھی؟ اللہ نے کہا آئی لو یو، آخری کون سی تھی؟ آئی مس یو۔ نبوت کے لیے معیار ہوا کرتا ہے۔ نبی اور رسول سچا جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں پہ روح پرواز ہوتی ہے۔ آقا حجرے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فوت ہوئے، وہیں پہ قبر بنی۔ اگر تم کہتے ہو مرزا سچا، تو پھر گڑی شاہ کی لیٹرین میں مرزا کی قبر بننی چاہیے تھی۔ ان لوگوں اللہ نے نبوت کے لیے معیار بنایا ہے، اور آج کی اس ختم نبوت کانفرنس میں میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، امریکہ سے افریقہ تک دھرتی کی قادیانیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ روئے زمین کی قادیانیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے، علامہ شہید کے روحانی بیٹے کا جواب نہیں دے سکتی۔ آج آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ اگر عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب ہے شہید ملت علامہ اسحاق علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہماری تاریخ یہ ہے، سب سے پہلے کفر کا فتویٰ محمد حسین بٹالوی نے تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے سائن نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیے تھے۔ 1903 میں قادیان میں جا کے مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے قادیان مرزا کو للکارا تھا، اور دنیا نے انہیں
فاتح قادیان کا لقب دیا۔ آخری فیصلہ مسنن مرزا کہتا ہے جو جھوٹا ہوگا سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ مرزا 1908 میں جو جہنم واصل ہوا، مولانا 1948 میں سرگودا فوت ہوئے، 40 سال زندہ رہے۔ مرزا لعین کی موت مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ سے کہ مبالغہ کے نتیجے میں ہوئی۔ چنیوٹ کی سرزمین تھی، علامہ شہید ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، فرمایا چند نوجوان اٹھیں، 500 کو تھام لیں، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بات کیا کرتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے، لوگوں جب ٹرین راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکھروڑی حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی ہے، جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آقا سے آگے نبوت چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ حضرات اللہ کے فضل سے ہم نے ہر دور میں قادیانیت کو للکارا ہے۔ میں جو چیلنج کر رہا تھا البریہ کے اندر مرزا لعین نے لکھا کہ ابن تیمیہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو میرا ہے، میرا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھود کر کے اٹھایا گیا۔ یہی نظریہ اہل حدیث عالم ابن تیمیہ کا تھا۔ میں آج کے اس جلسے میں پوری دنیا کی قادیانیت کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں، جاؤ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت کرو۔ روح زمین کی قادیانیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے، چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ سنو، ختم نبوت کے لیے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا منظور احمد صاحب، ہم سب ایک ہیں۔ دنیا کی قادیانیت سن لے، جو انگلی سید القرآن کی ختم نبوت کے خلاف دے گی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان، مال، بیٹے، گردنوں کا لہو سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے تیار ہو؟ ختم نبوت کے لیے تختہ دار پہ لٹکنا پڑے تیار ہو؟ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چنتوں میں چن وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگ وار دیواں، اودی جتی توں میں پگ وار دیواں۔ اللہ پاک مولانا عبدالغفور ناظم آبادی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور کرے۔ آخر میں قائدین کے خطاب سے پہلے میرے نعروں کا جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، اسرائیل کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک، اسرائیل کی بربادی تک۔ نعرہ تکبیر وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہ بانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے بانوں میں۔ شاتم سید القرآن کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں میں۔ آخر میں نعرہ لگائیں ختم نبوت، ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت، وما علینا الا البلاغ۔